پاکستان بھر میں ایک غیر اعلانیہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور غیر اعلانیہ مارشل لا ہے، غیر اعلانیہ قانون کی حکمرانی کو پامال کیا جا رہا ہے، اور غیر اعلانیہ طور پہ ڈکٹیٹرشپ مسلط کی جا چکی ہے۔ اور یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ مہرے ہیں، یہ فیک ہیں، یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ صرف اپنے شارٹ ٹرم کے لیے، ایک اپنے مختصر سے چھوٹے سے فائدے کے لیے ایک بہت بڑی کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے ذاتی مفاد، ذاتی انتقام، ذاتی بغض کے لیے ایک بہت بڑے کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کو متنفر کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام کو، پڑھے لکھے عوام کو متنفر کیا جا رہا ہے۔ اور کس سے متنفر کیا جا رہا ہے؟ وہ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اداروں سے۔ اور اس وقت جو جنگ چھڑی ہوئی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کو لارجر پکچر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ محض عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ لڑائی نہیں رہی۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان کی اور حکومت کی لڑائی ہے، نہیں، اب حکومت اور 14 جماعتی حکمراں اتحاد کو نکال دیا گیا ہے، درمیان میں سے وہ نکل چکے ہیں۔ اس وقت لڑائی ہے سیدھی دو طاقتوں کے درمیان، ایک ہے جو رول آف لا چاہتا ہے، ایک پاکستان کے ایک کروڑوں عوام ہے، پاکستان کے کروڑوں عوام ہیں ایک طرف، اور تمام سرویز کے مطابق پاکستان کے کروڑوں پڑھے لکھے عوام جو ہیں وہ اس ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، اور آزاد عدلیہ چاہتے ہیں، آزاد میڈیا چاہتے ہیں، اور آزادی سے سانس لینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ سارے کا سارا، اس سارے سیگمنٹس کو، ان سارے لوگوں کو، ان سارے اداروں کو پیک کیا جا رہا ہے، اور ان کے آگے پل باندھا جا رہا ہے، اور وہ پل باندھا جا رہا ہے طاقت کے زور پہ اور ڈکٹیٹرشپ کے زور پہ۔ اس طریقے سے ان کو قابو کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں، بہت سارے ہوا یہ ہے کہ یہ جو رجیم چینج ہے، اس رجیم چینج نے بہت سارے چہروں کو بے نقاب کر دیا، بہت سارے چہروں کو بے نقاب کر دیا ہے، اور جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے وہ اس وقت ووٹ کو عزت دو کے بجائے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اقتدار کو تحفظ دو، اور ہمارے مستقبل کو تحفظ دو، ہماری دولت کو تحفظ دو، ہمارے مقدمات کو تحفظ دو، تو ہمیں کوئی ووٹ کی عزت نہیں چاہیے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا انہوں نے، اور وہ آٹومیٹکلی اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ آ گیا ہے نعرہ، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑی اکثریت ہے، بہت بڑی اکثریت۔ تو اس لیے میں اس کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی لڑائی اب نہیں سمجھتا، یہ لڑائی ذرا تھوڑی سی بڑی ہے، اور یہ فکری اور نظریاتی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی پہلے بھی لڑی گئی، اور یہ 1971 کے بعد یہ دوسری بڑی لڑائی اس وقت پاکستان میں لڑی جا رہی ہے۔ 1971 میں 71 میں جب یحییٰ خان تھا اور الیکشن ہوئے یحییٰ خان کے دور میں، تو اس میں اس وقت بھی ہم نے منورٹی نے، اقلیت نے اکثریت کو الگ کیا، اقلیت نے اکثریت کو الگ کیا۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ جو اقلیت ہے وہ اپنا حق مانگتی ہے، اکثریت تو اکثریت میں ہی ہوتی ہے، اقلیت حق مانگ رہی ہوتی ہے۔ لیکن 70 کا الیکشن ہوا جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان جو کہ اس وقت بنگلہ دیش ہے، تو اس میں اکثریت جو ہے وہ جیتی اور وہ اپنا حق مانگ رہی تھی، لیکن اقلیت جو کہ مغربی پاکستان جو کہ اس وقت پاکستان ہے، یہاں کی بیوروکریسی نے، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ حق ان کو نہیں دیا، اور ان کو کہا کہ نہیں، آپ اکثریت میں ہیں، آپ جیتے ہوئے ہیں، آپ سب کچھ ہیں، لیکن آپ نے ہماری غلامی قبول کرنی ہے، آپ منورٹی کے نیچے رہیں گے، آپ اکثریت کو، آپ کو رول آف جو سپریمیسی آف ڈیموکریسی ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ آپ ہمارے زیر فرمان رہیں گے، زیر تابع رہیں گے۔ تو یہ تھی لڑائی، اور اس وقت بھی اس میں مماثلت کیا ہے، اس لڑائی میں بھی جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، جو یوتھ تھی، اس وقت کی یوتھ اور اس وقت کی جو اسٹوڈنٹس تھے، یونیورسٹیز، تعلیمی ادارے، کالج، اسکول، وہ سب کے سب جو ہیں، وہ سب کے سب اس آزادی کی جنگ میں، یعنی کہ جو ووٹ کا حق، وہ کہہ رہے تھے ہمیں ووٹ کو عزت دو، رائٹ آف ووٹ مانگ رہے تھے، اور اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جیتے ہیں۔ تو سارے کے سارے جو پڑھی لکھی یوتھ ہے، جس کو آج ایک گالی بنا دیا گیا ہے، کہ وہی یوتھ اس وقت مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں وہ کھڑی ہو گئی، اور پھر گلی گلی محلے محلے میں لڑائی ہوئی، اور اس وقت وقتی طور پہ یہ ہوا کہ کہا گیا کہ جی ہم نے وکٹری حاصل کر لی ہے، لیکن وہ وکٹری نہیں تھی، وہ بدترین قسم کا تاریخی سرنڈر میں، تاریخ کا بدترین سرنڈر جو ہے اس پہ اختتام پذیر ہوئی تھی۔
وہ لڑائی، وہ جنگ اور وہ جو اکثریت پہ غلبہ حاصل کرنے کی جو کوشش تھی، اس وقت بھی یہی لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ اور یحییٰ خان نے جو غلطی کی تھی، جو غلطی یحییٰ خان نے کی، جو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے کی، وہی غلطیاں اس وقت کے جو ہے لیڈرشپ، اس وقت کی لیڈرشپ کر رہی ہے۔ تاریخ سے ہم کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ اس وقت بھی جو میجورٹی ہے وہ اپنا ووٹ کا حق مانگ رہی ہے، رائٹ آف ووٹ مانگ رہی ہے، وہ کچھ نہیں مانگ رہی، وہ کہتی ہے کہ ہمیں صرف ووٹ کا حق دے دیں، الیکشن کروا دیں، ہم اپنا ووٹ ڈال دیں، ہم اپنے نمائندوں کو منتخب کر لیں، صرف اتنا ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، اس وقت بھی عوامی لیگ تھی شیخ مجیب، اور اس وقت وہی سلوک، اس سے بھی بدتر سلوک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت بھی شیخ مجیب علیحدگی نہیں چاہتے تھے، وہ 6 پوائنٹس کے ساتھ، وہ 6 پوائنٹس تھے ان کے، اور اس میں وہ کنفیڈریشن چاہتے تھے، فیڈریشن کے بجائے کنفیڈریشن چاہتے تھے، لوز، اور اس میں وہ اختیارات مانگ رہے تھے جو 18ویں ترمیم میں اس وقت صوبوں کو دیے گئے ہیں اس سے، اور وہ بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار تھے، اور اس میں بیٹھ کے بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور یہ کہا جاتا ہے، جو میں نے کتابیں پڑھی، جو ہسٹورین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 3.5 پوائنٹس پہ ویسے ہی 3.5 پوائنٹس تو اس کے ویسے ہی ایسے تھے جس کے ماننے کے پہ کوئی اعتراض ہی نہیں تھا، لیکن وہ نہیں مانے گئے۔ اور کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر شیخ مجیب کے ساتھ مذاکرات کرتے تو اقتدار جو ہے وہ شیخ مجیب کو دینا پڑتا تھا، وزیر اعظم شیخ مجیب نے بننا تھا، اور ادھر جو مغربی پاکستان کی ایلیٹ ہے، مغربی پاکستان کی جو مائنورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس کو لوز کرنا پڑتا تھا۔ یحییٰ خان کو شکست تسلیم کرنی پڑنی تھی، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو بھی ہار ماننی پڑتی تھی، اس لیے شیخ مجیب کو ہم نے وزیر اعظم نہیں بنایا۔ اور پھر جو اس کے بعد ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور ہماری 90,000 کی فوج جو ہے وہ بھی غلبہ حاصل نہ کر سکی، اور عالم اسلام کا بدترین سرنڈر ہوا۔ اور جس طریقے سے ہمارے جرنیل نے ہمارے کمانڈر نے وہ پستول حوالے کیا سرنڈر کا، اور سرنڈر ڈاکومنٹ پہ سائن کیے، وہ آج بھی ہماری تاریخ میں ایک سیاہ دھبا ہے، اور لیکن ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ تو یہی کچھ اس وقت یہاں پہ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلوں کو، اس وقت تو ماشاء اللہ تھا، اس وقت ماشاء اللہ نہیں ہے۔ یہ جو تھوڑی بہت آکسیجن آ رہی ہے، جو سیفٹی والز کھلے ہیں، وہ ہماری جوڈیشری ہے، اور جوڈیشری کے ذریعے ہم سانس لے رہے ہیں۔ اور یہ اس تحریک کو، یہ جو نفرت اور بغض اور انتقام جو اس وقت بھرا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے عوام پہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 25 کروڑ عوام، تمام سرویز یہ بتاتے ہیں کہ more than 70% آخری، اور اگر نیا سروے کروایا جائے گا تھا اس کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ یہ 70% سے بھی زیادہ کی آبادی نکلے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا 9 مئی کو لے کے، اور جس طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اب ایسے لگ رہا ہے کہ 9 مئی کا جو واقعات ہیں اس سے اب پولیٹیکلی جو ہے اس کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے، اور پولیٹیکلی مینورنگ کی جا رہی ہے، اور اس 9 مئی کی بنیاد 9 مئی کا سہارا لے کے پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں توڑا جا رہا، بلکہ یہ تو توڑا جا رہا ہے جمہوریت کو، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی، اور یہ تمام کے تمام جو سیاسی بونے ہیں یہ سارے کے سارے ہار جائیں گے۔ پی ڈی ایم کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، 14 جماعتی حکمران اتحاد کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی، اور اگر وہ کلین سویپ کر کے آتی ہے تو وہ ریفارمز کرے گی، وہ بہترین ریفارمز لے کے آئے گی، وہ پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف لے کے جائے گی، پاکستان کو ایک ترقی یافتہ مہذب ملک کی طرف لے کے جائے گی، کیونکہ مضبوط حکومت ہوگی، وہ پھر فیصلے کرے گی، وہ ری اسٹرکچرنگ کرے گی، اور تمام اداروں کو اثر نو منظم کرے گی۔ یہ سارے کے سارے کام بیسک جو بیسک بنیادوں میں خامیاں ہیں ان کو دور کرے گی۔ اس لیے یہ جو لڑائی لڑی جا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ میڈیا، آپ دیکھ لیں کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل کثیر الجہتی آپریشن اس وقت شروع ہوا ہے۔ کثیر الجہتی کاروباری لوگوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، میڈیا مکمل طور پہ گرفت میں ہے، آپ ایک لفظ نہیں بول سکتے، جو ایک کانٹینٹ دیا ہوا ہے اس کانٹینٹ کے اگینسٹ آپ کچھ نہیں بول سکتے۔ جیسے ہی بولیں گے آپ پہ ٹی وی پہ آپ کی نوکری ختم کر دی جائے گی، پابندی لگا دی جائے گی، اور آپ کی گفتگو پہ وہ ٹوں 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 شروع ہو جائے گی، وہ بند کر دی جائے گی آپ کی آواز ہی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود
اب بہت سارے لوگ تو ولنگلی کر رہے ہیں کیونکہ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ کیونکہ ہم پہ نہیں ہے، ہم تو بڑے مزے لے رہے ہیں اور ہم انجوائے کر رہے ہیں، خواہ وہ میڈیا کے لوگ ہیں، خواہ وہ پولیٹیکل ہیں، خواہ وہ انسانی حقوق والے ہیں۔ آج کل دیکھیں کس طریقے سے کنٹرول کتنا ہے، آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ ساری کی ساری انسانی حقوق کی تنظیمیں کدھر گئیں جو ایک لمحے میں باہر آ جاتی تھیں۔ اس وقت کون آ رہا ہے؟ اس وقت اس نظام کو، اس فرسودہ نظام کو بچانے کے لیے کون آ رہا ہے؟ ان کے اگر نام لینے شروع کر دیے جائیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اتنے اپنے سلیپر سیلز جو تھے ان کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیا، اب ان کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور شدت پسندوں کا سہارا لیا جا رہا ہے، عسکریت پسندوں کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور جو کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جن کو بالکل چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت لڑی جا رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف اب کیا ہوا ہے، 9 مئی کے حوالے سے ہو کیا رہا ہے، 9 مئی کے حوالے سے اسی کو بنیاد بنا کے فوجی عدالتیں، فوجی قانون، یہ ایک طرف، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ۔ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، عمران خان کو چھوڑ دیں، آپ کو کلین چٹ دے دی جائے گی، نہ 9 مئی کی تحقیقات، نہ کوئی اور الزام، بالکل نہیں، نہ آپ ہر طرح کے الزام سے، مقدمے سے بری ہو جائیں گے۔ اور جو رہنما نہیں مان رہے، گورنر، میں سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کو سن رہا تھا، ان کی حالت زار آپ ان کی دیکھ لیں کہ ان کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے، جیل میں، شیو بڑی ہوئی ہے، کمزور ہیں، نحیف ہیں، جبکہ وہ فٹ ہیں، ماشاءاللہ سے وہ فٹ ایک نوجوان تھے، لیکن ان کی حالت آپ دیکھ لیں کہ کیا حالت ہے۔ لیکن وہ اس نحیف آواز میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں اور میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا۔ اور دوسری جانب دوسری آواز ہے، اور اس لیے ان کو رہا نہیں کیا گیا، 14 روزہ ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا جیل۔ اگلا یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد خاتون ہیں، 70 سال سے زیادہ عمر ہے، کینسر کی وہ سروائیور ہیں، اور ان کے ساتھ بھی وہ بھی کہتی ہیں کہ میں پارٹی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ کندن ایک وقت ایک آتا ہے لمحہ جب انسان کندن بن جاتا ہے اور پولیٹیکل ورکر کندن بن جاتا ہے، تو یہ کندن بن چکے ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی کہا، جبکہ ان پہ ٹرائل کیا جا رہا ہے اور ان کی سزا کم از کم سزا ان کے لیے موت اور عمر قید کی سزا ہے، فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کا ارادہ ہے۔ اقوام متحدہ پاکستان کو سخت طور پہ وارن کر چکی ہے، خبردار کر چکی ہے، اور ان کو عالمی انسانی حقوق کے خلاف ورزی قرار دے چکی ہے، اور 9 مئی کے واقعات کی ایک بڑے پیمانے پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر چکی ہے کہ اس کا جو تشدد ہوا 9 مئی کو، جو 25 جانیں، جو 25 شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ 700 سے زیادہ زخمی ہوئے، اور 10,000 سے زیادہ جیلوں میں قید ہیں سیاسی قیدی، وہ سب کے سب ان پہ وہ کہتے ہیں کہ کمیشن بنانا چاہیے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس لیے اب ایک جو ہلکی سی رمق ہے وہ ہے جوڈیشری، وہاں سے مزاحمت ہو رہی ہے۔ میڈیا مکمل طور پہ کنٹرول ہو چکا ہے، میڈیا میں کچھ ابھی باقی نہیں ہے، کیونکہ عمران ریاض خان لاپتہ ہیں، ان کے خلاف آواز نہیں اٹھ رہی جو کہ اٹھنی چاہیے۔ کل سمیع ابراہیم صاحب لاپتہ ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا اور ان کے خلاف آواز نہیں اٹھ رہی، کیونکہ حکم ہے کہ آپ نے کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھانی۔ شہید ارشد شریف وہ شہید ہو گئے، لیکن ان کے خلاف آواز نہیں اٹھ رہی، اور نہ ہی ان کی تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ ہے، بڑا بینچ اس واقعے کی کو مانیٹر کر رہا ہے اور اس کی تحقیقات کو دیکھ رہا ہے، لیکن ہر تاریخ پہ کہا جاتا ہے رزلٹ 0۔ تو یہ ایک بڑی جنگ چل رہی ہے، یہ چھوٹی معمولی جنگ نہیں ہے، اس لیے اس سے یہ مزید آگے ابھی بڑھے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے آج 25 مئی کے حوالے سے ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو اور پاکستان کے عوام کو، یہ جب پی ٹی آئی کا کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگ جائے گی، یہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت پر پابندی نہیں، یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی میجورٹی کو آپ سسٹم سے آؤٹ کر رہے ہیں، اس پولیٹیکل سسٹم سے نکال رہے ہیں، اور اس لیے عمران خان صاحب کے پاس ابھی بہت سارے آپشنز ہیں، لیکن ان کے پاس یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں، پولیٹیکل پلیئرز کے پاس کارڈ ہی کارڈ ہوتے ہیں، اور اس کے کارڈز کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اننگز کبھی ختم نہیں ہوتی، اس نے کبھی ریٹائر نہیں ہونا ہوتا، اور وہ نااہل ہو جائے تب بھی وہ ریٹائر نہیں ہوتا، وہ جیل میں چلا جائے تب بھی وہ ریٹائر نہیں ہوتا، اگر وہ قبر میں چلا جائے تب بھی وہ ریٹائر نہیں ہوتا۔ یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، وہ موجود رہتا ہے، اس کی لیگیسی جو ہے وہ جاری و ساری رہتی ہے، اور یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس وقت ساری کی ساری مثالیں موجود ہیں۔ لیکن
جو اس وقت مسئلہ ہے وہ ہے جناب کہ ایک طرف جمہوریت، آئین اور قانون یہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں مانگ رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں اقتدار دے دیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جو آئین کہتا ہے ہمیں ہمارا آئینی حق دے دیں، ہمیں ہمارا جمہوری حق دے دیں، ہمیں شہری آزادیاں دے دیں، ہمیں بنیادی انسانی حقوق دے دیں، ہمیں ایک ویلفیئر ریاست دے دیں، لیکن اس کے بدلے میں ان کو دیا جا رہا ہے گولی، لاٹھی، گولی، آنسو گیس، جیلیں اور تشدد اور بے حرمتی، یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے، لیکن وہ ان کو جان مال آبرو چاہیے، کا تحفظ چاہیے، جان مال آبرو کا، اور ریاست جو ہوتی ہے وہ جب ایک شہری کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے، وہ اس کی بیسک چیز یہ ہے جان مال اور آبرو کا تحفظ اور اس کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ۔ اسی لیے یہ پہلا موقع کہ اتنا سخت سٹیٹمنٹ آیا اقوام متحدہ کی طرف سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنما، تمام لیڈر، تمام ارکان پارلیمان، تمام ٹکٹ ہولڈرز اس وقت سٹاپ لسٹ میں ہیں، نو فلائی لسٹ میں ہیں، اور کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا۔ باہر جانے کے لیے آپ کو پہلے ایک پیپر پہ سائن کرنا ہوگا، اور اگر آپ نے جیلوں سے باہر آنا ہے تب بھی آپ کو ایک پیپر پہ سائن کرنا ہوگا، اور بنیادی انسانی حقوق یعنی کہ جو بنیادی انسانی حقوق آپ کو آئین دیے جا رہے ہیں، دے چکا ہے، اور ریاست پابند ہے، حکومت پابند ہے، اس کو آپ نے وہ حقوق سرنڈر کرنے ہیں، وہ حقوق آپ نے سرنڈر کرنے ہیں، جو آئین کے دیے ہوئے حقوق ہیں اس کو آپ نے سرنڈر کرنا ہے، وہ آپ نے اس سے وڈرا کرنا ہے، تو آپ کو آزادی ملے گی، ورنہ آپ کو نہیں ملے گی۔ یہی کچھ ہو رہا ہے، انشاءاللہ آگے مزید کچھ بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔